السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے بیماریوں سے شفا کے لیے۔ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے، حکیموں کے پاس جاتے ہیں ہم علاج کرنے کے لیے، ڈاکٹر کے پاس انجیکشن رہتا ہے، ڈاکٹر کے پاس دوائیں رہتی ہیں، حکیموں کے پاس دوائیں رہتی ہیں، ویدوں کے پاس دوائیں رہتی ہیں اور وہ دوا دیتے ہیں۔ اور جب وہ دوا دیتے ہیں تو ہم لوگ دوا لے کر کے آتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، پھر ایک الجھن ہوتی ہے، تھوڑا فائدہ ملا اور پھر اس سے نقصان ہونے لگا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم دوا کھاتے ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا، ہم انجیکشن لگواتے ہیں مگر فائدہ نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی کبھی شکایتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم جس دوا کو کھاتے ہیں اسی سے ہمیں فائدہ بھی ملتا ہے اور اس سے نقصان بھی ملتا ہے۔ آؤ میں بڑے پتے کی بات آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و فکر میں بات اچھی طریقے سے آ جائے اور آپ ماننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، کسی بھی حکیم کے پاس، کسی بھی وید کے پاس دوا تو ہے، علاج تو ہے، لیکن شفا نہیں ہے۔ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ جب رب کے ہاتھ میں شفا ہے تو ڈاکٹر سے ہم دوا لیں گے، اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حکیم سے ہم دوا لیں، اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وید سے ہم دوا لیں، اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس چیز کا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم علاج کریں اور ٹھیک ہو جائیں، علاج کریں اور شفا یابی ہو جائے، علاج کریں اور ہم کامیاب ہو جائیں، یہ چیز کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ تو ہم وہ چیز آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ جب آپ دوا کھائیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ انجیکشن لگوائیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں، کسی بھی دوا کا استعمال کریں اور آپ ٹھیک ہو جائیں۔ وہ کیا چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم ٹھیک ہو جائیں؟ وہ ہے صدقہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی شفا دیتا ہے۔ تو اب ہمیں رب کو راضی کرنا ہے۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو پھر ہمارے سارے مرض دور ہو جائیں گے۔ تو اس کو راضی کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ وہ ہے صدقہ۔ اب صدقہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ضرورت مند کو اس کی ضرورت پوری کر دینے کا نام صدقہ ہے۔ کوئی بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دینا صدقہ ہے۔ کوئی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کو پیسہ دے دینا یہ صدقہ ہے۔ اگر کوئی پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دینا یہ صدقہ ہے۔ کوئی بے چین ہے، اس کو چین کی چیز دے دینا تو اس کے لیے یہ صدقہ ہوگا۔ یعنی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنا یہ صدقہ ہے۔ بھوکا ہے کوئی، اس کو کھانا کھلا دینا یہ صدقہ ہے۔ تو مچھلیاں بھوکی ہیں یا کبوتر بھوکے ہیں یا کوئی بھی چیز بھوکی ہو، اس کو بھی دینا صدقہ ہے۔ لیکن سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ انسانوں میں بھوکا ہو، کوئی پڑوسی بھوکا ہو، کوئی اگر رشتہ داروں میں کوئی بھوکا ہے یا کوئی پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دینا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ ہم یوں اپنے رزق کو ضائع کر دیں کہ ہم ادھر ادھر دانہ ڈال دیں یا اور اشیاء ڈال دیں کہ ہمارا صدقہ پورا ہو جائے، یہ صدقہ پورا نہیں ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں چڑیوں کو کھلانا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں مچھلیوں کو کھلانا ہے، لیکن صدقہ ادا ہوگا اگر کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا دینا، یہ صدقہ ہوگا۔ تو صدقہ کیا ہے؟ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ شفا یابی دیتا ہے، صدقہ جہنم سے آزادی دیتا ہے، صدقہ رب کو راضی کرتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، صدقہ دینا سنت بھی ہے، اور صدقہ جو ہے رب کو راضی کرتا ہے۔ تو جب بھی ہمارے اوپر کوئی مرض مسلط ہو، چاہے وہ کینسر ہو، چاہے وہ السر ہو، چاہے وہ ڈپریشن ہو، چاہے وہ مائگرین ہو، چاہے وہ فیٹی لیور ہو، چاہے
ब्लॉकेज हों नस के, दिल के, या हमारे पेट में कोई परेशानी है, या संधिवात हो, या साइटिका हो, या हमारे कमर में दर्द हो, या हमारे तलवों में जलन हो, या आँखों का मर्ज हो, या ज़ुबान का मर्ज हो, या हमारी नाक का मर्ज हो, या हमारे दिल का मर्ज हो, या हमारे पेट का मर्ज हो, या हमारे लीवर का मर्ज हो, या हमारे पेनक्रियास का मर्ज हो, यानी कोई भी मर्ज हो, जिस्म के किसी पार्ट का मर्ज हो, उस मर्ज को दूर करने के लिए दवा से पहले सदका देना ज़रूरी है। अगर हम सदका दे करके जा रहे हैं तो हमारी आँख भी ठीक होगी, हमारे दिमाग भी ठीक होगा, हमारी नाक भी ठीक होगी, हमारी एलर्जी भी ठीक होगी, हमारे मुंह के छाले भी ठीक होंगे, हमारे पेट का अल्सर भी ठीक होगा, हमारे अगर कैंसर भी हो गया तो वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि शिफा देने वाला रब है, वही जिला देता है, वही शिफा देता है, वही ठीक करता है। तो डॉक्टर के पास दवा मिलेगी, हकीम के पास दवा मिलेगी, शिफा याबी रब से मिलेगी। तो रब की बारगाह में दुआ भी करें और रब की बारगाह में सदका भी करें। अगर आप सदका करेंगे रब को राज़ी करने की नीयत से, तो इधर सदका दे रहे होंगे, भूखा भूख मिटा रहा होगा, प्यासा प्यास मिटा रहा होगा, उसके दिल से जो आह निकल रही होगी, उसके दिल से जो दुआएं निकल रही होंगी, वो आपके लिए शिफा का ज़ामिन बन जाएगा। इसलिए जब भी आप इलाज कराएं तो सदका देकर के इलाज कराएं। दूसरी बात यह है कि अगर आप दवा भी ना खाएं, अगर सिर्फ सदका करें, तो उससे भी आपको अल्लाह ताला शिफायाबी अता फरमाएगा। एक दफ़ा का वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी रब से कोई बीमारी हो जाए या कोई परेशानी हो जाए, कोई तूर पर जा कर के रब से शिकवा करते थे। रब से उन्होंने अर्ज़ की, उनके पेट में दर्द हुआ, रब ने इरशाद फरमाया, जब फला जगह जड़ी बूटी है उसका रस निचोड़ना और पी लेना, तुम ठीक हो जाओगे। जब उन्होंने जाके पिया, ठीक हो गए। उसके बाद दोबारा जब दर्द हुआ तो आपने जाकर के खुद ही वो जड़ी बूटी ली, उससे रस निकाला और उसे पिया तो दर्द और बढ़ गया। जब दर्द और बढ़ गया तो रब की बारगाह में अर्ज़ की, ए अल्लाह, वही जड़ी बूटी है, वही पेड़ है, उससे मैंने रस निकाला और उसे पिया, पेट में दर्द था वो ठीक नहीं हो रहा और बढ़ गया। पहले जब मैंने पिया था, तुझसे पूछा था तो वो दर्द ठीक हो गया था। तो रब ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, वो जड़ी बूटी में शिफा नहीं है, मेरा हुक्म था, इसलिए तुम्हें शिफा मिली थी। तो ये जो शिफा मिलती है, यानी जो ठीक होते हैं, वो रब के हुक्म से ठीक होते हैं। तो रब उससे खुश होता है जब इंसान सदका देता है। तो सदका दे करके और फिर इलाज करें। और अगर आप कोई भी दवा नहीं खाना चाहते हैं, सिर्फ सदका दें, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करें, तो भी अल्लाह तबारक व ताला शिफायाबी अता फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो शिफायाबी के लिए। हर घर में ये चीज़ें पाई जा रही हैं, बीमारियां। इस बीमारी से बचने के लिए हम सदका करें। देखिए, मुझे एक बात याद आती है, मेरी अम्मा बहुत ही नेक तबा थीं, बहुत ही पुरखुलूस थीं, सब्र वाली थीं। अल्लाह ताला ने उनको बेपनाह सब्र अता फरमाया था। तो उनको हम जा कर के खिदमत करते थे, अपनी अम्मी को खुश रखने की कोशिश करते थे। वो खुश रहती थी बहुत ही, और मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी। तो मेरी माँ के पास कुछ औरतें थीं। जब हमारा घर पर दुखूल हुआ, मैं दाखिल हुआ, तो देखा कि एक औरत मेरी माँ के पास बैठी है और वो पैसे तलब कर रही है। मेरी माँ ने उनको पैसे दिए। जब वो चले गए तो मैंने कहा, अम्मी, ऐसे ही आपको पागल बना करके पैसे ले जाती हैं, इतना क्यों देती हैं? तो मेरी माँ ने इरशाद फरमाया कि बेटा, मैं जानती हूँ कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन उस झूठ को बोलने के लिए किस चीज़ ने आमादा किया? उसकी कोई ज़रूरत तो थी।
میں نے اپنی ماں کی بڑی تعریف کی کہ دیکھیے کہاں تک سوچ تھی. تو بزرگ لوگ جو ہیں، پہلے کے لوگ، ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے اور بیمار نہیں پڑتے تھے. آج ہم دوسرے کی ضرورتیں پوری کرنا بھول گئے، اس لیے ہر جگہ بیماری بیماری ہو رہی ہے. چاہے سماج کی بیماری ہو، چاہے گھر کی بیماری ہو، چاہے جسم کی بیماری ہو، کیسی بھی بیماری ہو، ہر جگہ بیماری بیماری پھیل رہی ہے. بیماری سے دوری کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے تاکہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے. جو جتنا بڑا پڑوسی ہے اس کو صدقہ دو اگر وہ ضرورت مند ہے. اگر کوئی دشمن بھی ہے اور ضرورت مند ہے تو اس کو دینا اور زیادہ ثواب ہے. آقا نامدار سرور عالم سید الانبیاء امام الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے بڑا آپ کا دشمن ہے اس کو صدقہ دینا سب سے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ جب وہ ضرورت پوری کر لے گا تو وہ دوست بن جائے گا، دشمن نہیں رہے گا. اس لیے صدقہ دینا یہ بہت ہی افضل ہے، اور ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. مال کا صدقہ دینے سے مال صاف ہوتا ہے، جان کا صدقہ دینے سے بیماریوں سے جان صاف ہوتی ہے، جسم کا صدقہ دینے سے جسم بیماریوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. اس لیے صدقہ دینا ہمارے لیے لازمی ہے. تو یہ اب آخری بات عرض کر دوں کہ جب بھی بیمار ہوں تو بیماری کے شفا کے لیے پہلے صدقہ ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صدقہ دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.